ہیں اسے چھوڑ کے زندگی بدلنا نہیں ہے۔ یہ جو ڈھونگی لوگ تعویذ کرتے ہیں آپ کو اس سے برکتیں نہیں ہوں گی، برکتیں اس سے ہوں گی جس سے غوث العظم نے بتایا ہے، وہ جس پیر دستگیر نے بتایا ہے۔ غوث العظم فرماتے ہیں اگر کوئی موسموں کی صرف شکایت کرے اور نہیں، گرمی بہت ہو رہی ہے، سردی بہت ہو رہی ہے، بارش، فرماتے ہیں اگر وہ اللہ کا مقبول ولی ہو اللہ اسے مردود بنا دیتا ہے۔ زندگیاں بدلنے کے لیے بس مولانا روم کی ایک بات۔ حاتم طائی کا نام سنا ہے آپ نے؟ جلدی بولو، سنا ہے؟ حاتم طائی کوئی مسلمان نہیں تھا مگر بزرگوں نے لکھا ہے اس وجہ سے نام اس کا زندہ ہے کہ وہ سخی تھا، سخی کا نام زندہ ہے۔ اس سے پوچھا آپ نے اپنے آپ سے بھی زیادہ کوئی سخی دیکھا؟ کہنے لگے جی دیکھا۔ میری بہنیں بھی ذرا سن لیں اور آپ بھی سن لیں۔ کہنے لگے میں سفر پہ جا رہا تھا، بھوکا بہت زیادہ تھا، ایک گاؤں میں چلا گیا، دروازے پہ دستک دی، کوئی ہے؟ دروازہ کھولنے کے بعد بندہ باہر آیا، جی کہا مجھے بھوک لگی ہے، اہلاً و سہلاً تشریف لائیے، اندر لے گیا۔ گاؤں والوں کے دولت نہیں ہوتی، اللہ نے دل بڑا دیا ہوتا ہے۔ اس نے بکرا ذبح کیا، کاٹ دیا اور اس کی پھر اچھے سے کلیجی بھونی میرے سامنے رکھ دی۔ کہتے ہیں اتنی بہترین کلیجی تھی کہ میں کھا کے اس کو خوش ہو گیا۔ میں نے کہا اتنی اچھی کلیجی تو میں نے کبھی نہیں کھائی۔ وہ بولا اچھا ٹھیک ہے ابھی آتا ہوں۔ اس نے 2 بکرے اور ذبح کیے، 2 کلیجیاں کچھ دیر کے بعد اور رکھ دی، وہ پہلے سے زیادہ اچھی تھی۔ میں نے کہا یہ تو پہلے سے زیادہ اچھی ہے۔ پھر اس نے مجھے دیکھا، صبح آیا، میں سو کے اٹھا تھا، کہنے لگا لیجیے کھائیے، 2 کلیجیاں اور لایا ہوں، مگر اب آپ تعریف مت کرنا۔ کیا مطلب؟ تعریف اگر آپ کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی کھانے کی تعریف کرتا ہے مہمان تو وہ شائستہ انداز میں اسے اور چاہیے اور چاہیے اور چاہیے۔ لہٰذا میرے جتنے بکرے تھے میں نے آپ کو کھلا دیے کاٹ کے۔ اب اگر آپ تعریف کریں گے میں شرمندہ ہو جاؤں گا، لہٰذا کھا لیں مگر تعریف نہ کریں۔ مولانا روم کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے انسان کے کھانے کی تعریف کرے تو انسان کا دل بھی کرتا ہے وہ اسے اور دے، وہ اس کے سامنے اور پیش کرے، مگر ایک دن وہ کہے گا بس میری جتنے بھی خزانے تھے خالی ہو گئے، اب میری تعریف مت کرنا۔ مگر اللہ کی نعمتوں میں کوئی کمی آ نہیں سکتی، اس کے خزانوں کی کوئی حد نہیں ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں تم اس کی تعریف کرتے رہو، وہ تمہیں نوازتا چلا جائے گا۔ لئن شکرتم لأزیدنکم، تم شکر کرو میں نعمتیں بڑھاتا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت نوری کانفرنس زندہ باد زندہ باد۔ اور میری بہنیں یہ بھی سن کے چلی جائیں، ذرا قاعدے کی بات ہے تھوڑی سی۔ امام غزالی کہتے ہیں اس کا طریقہ یہ کہ بیوی اپنے آدمی سے کہے شکر کا طریقہ بتا، وہ کہے کہ بھئی ہمارے گھر میں سب کچھ ٹھیک ہے، بچے بھی ٹھیک سب پڑھ رہے ہیں۔ آج کے زمانے کے اعتبار سے اگر اس بات کو مفہوم کو بیان کروں تو یہ ہوگا کہ بل بھی جمع ہو رہا ہے اور سب کپڑے بھی ٹھیک ٹھاک ہے، سب کچھ کام ٹھیک چل رہا ہے، گھر میں کھانا وانا بھی ٹھیک سے چل رہا ہے، تو آدمی کہے دیکھو بیگم وہ بات تمہاری ٹھیک ہے مگر میں نہیں کر رہا ہوں، میرا رب عطا کر رہا ہے۔ کون عطا کر رہا ہے؟ بولو جلدی بولو، کون عطا کر رہا ہے؟ تو بی بی اس بات کو سیکنڈ کر دے کہ بالکل صحیح ہے، سب عطا کرنے والا رب ہے۔ امام غزالی کہتے ہیں پھر اس گھر کی برکت 1-2 نسلوں تک نہیں، غزالی کا ایمان کہتا ہے اللہ قیامت تک ختم نہیں ہونے دے گا۔ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے، باکرامت رکھے۔ بس یہ ایک بات شامل کرنی ہے، کیا؟ شکر۔ اور نکالنا کیا ہے؟ شکوہ۔ ہمارے حبیب اللہ فیضی صاحب کو آپ تو جانتے ہی مجھ سے بہتر ہے، میں نے اور بھی سنا ہے مگر آج انہوں نے تھوڑا سا ڈیفرنٹ پڑھا ہے نا، تھوڑا سا انہوں نے دکھایا ہے کہ میں وہی حبیب اللہ ہوں۔ ہاں، اور جس انداز سے انہوں نے پڑھا ہے وہ انہی کا حصہ ہے، انہی کا حصہ ہے۔ ہمارے مبارک بھائی تشریف رکھتے ہیں اور ندیم فیضی صاحب رکھتے ہیں تشریف، مجھ سے بہتر آپ انہیں جانتے ہیں، سارے علماء، میں تو آپ کا خادم ہوں۔ یہ تو ہمارے مسئلے ہیں کہ ہم نام اور اس کے بہت عزتیں چاہتے ہیں آج کل، ہمارے بزرگوں نے ایسا نہیں چاہا تھا۔ حضرت سیدنا مولا علی کی پہلی ملاقات جب اس سے ہوئی جس کے جنتی ہونے میں شک کرنے والا جہنمی، اور وہ ملاقات بھی عرفات میں ہوئی ہے۔ یہ ڈھونڈتے ہوئے گئے تو دیکھا ایک پیڑ کے نیچے وہ بزرگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا آپ کا نام کیا ہے؟ حضرت عمر بھی، حضرت علی بھی، تو انہوں نے مڑ کے نہیں دیکھا، ایسی کہا اللہ کا بندہ۔ تو مولا علی نے فرمایا اللہ کے تو سارے بندے ہیں، کوئی آپ کے ماں باپ نے نام تو رکھا ہوگا،
تو وہ بندہ جس نے کبھی علی سے ملاقات نہیں کی تھی پیچھے مڑے اور رو کے بولے اگر اللہ مجھے بخش دے تو میرا نام اویس کرنی ہے، اگر نہ بخشا جاؤں تو پھر میرا کیا نام ہے۔ دیکھو بھائی، میں کوئی آپ سے کوئی جوشیلی تقریر کرنے کا مزاج نہیں ہوں، مگر اتنی بات عرض کر رہا ہوں۔ اقبال نے کہا موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے۔ تھوڑا سا ایکو اور ہلکا کم کریں، بالکل ختم نہ کریں، ایکو کم کریں۔ موت تجدید مذاق زندگی کا نام ہے، موت کے پردے میں چھپا بیداری کا ایک پیام ہے، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، زندگی کی شام ہے صبح دوام زندگی۔ اقبال کہتا ہے زندگی موت نہیں ہے بلکہ ذائقے کے تبدیل ہونے کا نام ہے، اور اس کے پردے میں ایک ایسی زندگی چھپی ہے جس کی کبھی موت ہونے والی نہیں ہے۔ اچھا ایک بات بتائیں، میں آپ سے سوال کر رہا ہوں، ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی آخری تقریر شروع ہو رہی ہو سکتا ہے بھائی؟ آپ پورا مجمع ذرا آواز سے بولو، ہو سکتا ہے۔ دیکھو ایک آدمی نہیں، سارے لوگ بتاؤ، ہو سکتا ہے نا؟ ہو سکتا ہے کہ یہ میری زندگی کی آخری تقریر ہو سکتی ہے نا؟ ہو سکتی ہے نا؟ دیکھو آپ کہو گے سیکنڈ بات کو کرو گے تو آپ کے کہنے سے میں نے مرنا نہیں ہے، اور اگر اب میں مرنا ہوں تو آپ نہیں کہیں گے تو بچنا نہیں، تو لہٰذا آپ یہ کہہ دیں ہو سکتا ہے نا میری زندگی کے لیے۔ اگر یہ ہو سکتا ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے یہاں کوئی میرا بھائی ایسا آیا ہو جو آخری نصیحت سننے آیا ہو، اس کے بعد وہ نصیحت کبھی سن نہ پائے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کیا فرماتا ہے؟ تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، مال کی زیادہ طلبی نے۔ ذرا آپ ترجمے پہ دھیان دیں گے، تمہیں غافل رکھا مال کی، جلدی بولو، زیادہ طلبی نے، یعنی مال کو طلب کرنا یہ ٹھیک ہے، مگر مال 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 مال، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اگر آدم کی اولاد کو یعنی انسان کو ایک جنگل بھر کے سونا دے دیا جائے تو یہ اس کو ٹھکانے لگا کے دوسرے دن دوسرے جنگل کی تلاش میں نکلے گا۔ فرماتے ہیں اس کی جو حوث ہے وہ موت اور اس کی مٹی قبر کی بھر سکتی ہے۔ فرماتے ہیں میرے آقا کریم جب انسان بوڑھا ہونے لگتا ہے تو دو چیزیں اس کی جوان ہونے لگتی ہیں، ایک تو اس کی جینے کی خواہش اور دوسری پیسے کی تمنا۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ، جلدی بولو، آپ نے ایسے لوگ نہیں دیکھے؟ دنیا کا واصف علی واصف فرماتے ہیں دنیا کا سب سے غریب انسان وہ ہے جو پیسہ کما کے مر گیا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں آپ کے جو بینک میں پیسہ جمع ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ تو جانے بوال ہے۔ یہ جو آپ نے پلاٹ خرید لیا ہے یہ بچ گیا ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ جانے بوال ہے۔ یہ مال آپ کا بچا ہوا نہیں نہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آدمی فائدے میں رہا جس نے نہ مدرسے میں کبھی دیا نہ مسجد میں کبھی دیا، نہ جس نے کبھی غریبوں پہ خرچ کیا نہ اپنے بھائیوں پہ خرچ کیا؟ آپ کو کیا لگتا ہے وہ فائدے میں آدمی؟ نہیں 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 میرے بھائی میرے عزیز، یہ نہیں ہے۔ اما عائشہ فرماتی حضور نے ایک بکرا اللہ کے نام پہ ذبح کر کے اس کو بانٹا اور پھر اندر گھر میں تشریف لائے، مجھ سے پوچھا عائشہ کتنا بچا ہے؟ تو میں نے ایک کٹوری میں کچھ گوشت کی بوٹیاں دکھائی، حضور صرف یہ بچا ہے۔ فرمایا یہ نہیں بچا، بچا وہ ہے جو بٹ گیا ہے، تو بچا وہ نہیں ہے جو تم نے اپنے گھروں میں تجوریوں میں رکھا ہے، بچا وہ نہیں ہے جو بینکوں میں جمع ہے، خدا کی قسم بچا وہ ہے جو تم نے خدا کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ ادھر دیکھو، میرا دل کرتا ہے، میں ذرا دل سے بولو، ذرا میرا دل کرتا ہے اتنے بھائی ہیں، دیکھو مجھ سے سب سے پہلے آپ کا حساب ضرور ہوگا کہ آپ آئے تھے تو دیکھو مجھ پہ رحم کرنا، قیامت کے دن میں شرمندہ نہ ہو جاؤں آپ کی وجہ سے۔ ایک ایک میرا بھائی بیٹھ کے سننا، مجھے آپ سے کسی بھی چیز کی طلب نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ میری طرف دیکھ کر کے مجھے توجہ دیں اور دعا کریں دل میں کہ یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں اور یا اللہ ہم نے تقریریں بہت سنی ہیں، مگر اس تقریر کو ہمارے لیے نمونہ عمل بنا، ہمارے لیے عمل کا دار و مدار اس پر دیکھ دے اور ہمیں علماء اہل سنت کی تقریروں پہ عمل کی توفیق عطا کر۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے وہ کتنا گھٹے میں ہے انسان۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے۔ پورا مجمع ذرا اس کو ہلکے سے دوہرا لے، ہمیں کس چیز نے غافل رکھا؟ مال کی زیادہ طلبی نے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کے منہ
کو سنیے، اب اللہ فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے ہاں جلد جان جاؤ گے، او پیسہ کما کے مرنے والوں، او زکات نہ دینے والوں، او حج نہ کرنے والوں، او عمرہ پہ نہ جانے والوں، او غریبوں کو دیکھ کر کے گھبرانے والوں، او بہن بھائیوں کا حق نہ ادا کرنے والوں، او بہنوں کے حق مارنے والوں، وہ فرماتا ہے ان قریب جان جاؤ گے، ان قریب جان جاؤ گے، کیا جانو گے؟ کلا سوف تعلمون، پھر بات وہی ہے اور سما کا اضافہ ہے، اور فرماتا سما کلا سوف تعلمون، بات ایک ہی ہے مگر اللہ نے دو مرتبہ فرمایا، ایک مرتبہ سما، یعنی اس کا مطلب ہلکا سا یہ سمجھیے، میں سمجھا رہا ہوں پھر سمجھا رہا ہوں، کلا سوف تعلمون سما کلا سوف تعلمون۔ سیدنا مولا کائنات سے پوچھا گیا، اے مولا کائنات، اے علم کے شہر بتائیے، اللہ نے ایک ہی بات کو دو مرتبہ کیوں فرمایا؟ تو مولا علی کی آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا مال کے لالچی، ایک مرتبہ قبر میں انہیں سمجھایا جائے گا، دوسری مرتبہ حساب حشر میں ہوگا۔ دو بار جانے ای کو کم کرنے بس تھوڑا سا، بڑی مہربانی، آپ کا مائک بہت اچھا ہے، اللہ آپ کے مائک کو برکتیں عطا فرمائے۔ میری طرف دیکھیں، ادھر دیکھیں میرے دوست، ادھر دیکھیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے دیکھا کسی ایسے آدمی کو جو نماز نہیں پڑھتا تھا، مرنے سے پہلے موت نے آ کر کے اس سے کہا نماز پڑھ؟ حالانکہ چاہے پیر نماز نہ پڑھے یا مرید نہ پڑھے، دونوں جہنم میں جائیں گے۔ وہ جو پیر بے نمازی اپنے مریدوں سے کہتا ہے تو میرے ساتھ اٹھے گا، یہ دونوں فرعون کے ساتھ اٹھیں گے۔ ٹھیکیداری چل رہی ہے یا پیرا مریدی چل رہی ہے؟ اس سے باہر آؤ ٹاؤن سے، یہ اسکیم ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا اسکیمر وہ ہے جو اللہ سے بندے کا رابطہ توڑ دے، اور دنیا کا سب سے بڑا اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے بندوں کے راستے جوڑ۔ ادھر دیکھو، ادھر دیکھو، دل لگ رہا ہے نہیں لگ رہا ہے؟ میں نے آپ سے کہا نہیں ہے مگر آپ سبحان اللہ میرے بغیر کہے کہو گے تب بھی اللہ آپ کو 90 نیکی عطا فرمائے گا۔ ذرا اس بات پر دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ، دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے کہیے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نوری کانفرنس، جماعت اہل سنت۔ یہ مفتی اسلام صاحب کی روحانیت نظر آ رہی ہے، اللہ ان کو برکتیں عطا کرے، یہ ان کا کابش ہے، ان کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بتاؤ جس کی زمین کے اوپر اللہ نے اتنے میلے لگا دیے، وہ زمین کے اندر ہوگا تو کیا رحمتیں ہوں گی۔ اور دیکھو حبیب اللہ بھائی، ذرا دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر علامہ مفتی اسلام صاحب کے نام پر نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان مفتی اعظم، غلام مفتی اعظم، مرید مفتی اعظم، عاشق مفتی اعظم، خادم مفتی اعظم علامہ مفتی اسلام صاحب قبلہ۔ زندہ باد، زندہ باد، کفیل امبر صاحب بھی زندہ باد۔ دیکھو حبیب اللہ صاحب، اگر کوئی زمانے بھر کا بذوق بیٹھا ہو تو میری ایک تقریر سے وہ بذوق نہیں بن سکتا۔ ہاں بذوق آدمی کا فریش مزاج ہو سکتا ہے سن کے، بذوق لوگوں کی پہچان یہی ہے جہاں بیٹھیں گے بذوق ہو جائے گا پورا مجمع علاقہ، اور مسکرانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو عاشق رسول ہوتے ہیں۔ اب میری طرف آپ دیکھیں، بس آپ سے یہ اس وجہ سے کہا ہے کہ میری طرف آپ غور کریں گے۔ اب دیکھیں کبھی آپ نے دیکھا کسی مرنے والے کو، آپ نے دیکھا ہوگا مرنے سے پہلے اس نے کہا بھائی میں نماز نہ پڑھنے سے اب توبہ کرتا ہوں، نماز کی پابندی کروں گا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں مرنے والا جب مرتا ہے تو اس کو اتنی پیاس لگتی ہے، بے نمازی کو اگر 7 سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے تو وہ اس کی پیاس نہیں بجھے گی، مرے گا تو ذلیل ہو کے اٹھے گا تو مومنین کے ساتھ نہیں بلکہ فرعون کے ساتھ، نمرود کے ساتھ اٹھے گا۔ اچھا کبھی کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ اگر اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا، قیامت کے دن سود والوں کی توندیں بڑی ہوں گی، ان کے جسم چھوٹے، یہ توندیں ان کے توازن کو بگاڑ دیں گی، یہ توندوں کے بل گریں گے گریں گے اٹھیں گے گریں گے اٹھیں گے، اور جب اہل محشر یہ تماشا دیکھ کے پوچھیں گے یہ کون ہے، یہ پورے میدان میں جو پیٹ کے بل گر رہے ہیں ذلیل، یہ وہ ہیں۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہے جو سود کھاتے تھے، جو سود کھاتا ہے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرنے سے بدتر کام کرتا ہے، مگر آج تک کسی سود کھانے والے سے موت نے کہا کہ توبہ کر لے ورنہ اسی حال میں مر گیا تو جہنم میں جائے گا۔ کبھی جو ماں باپ سے تیز آواز سے بولتا ہے اس بدتمیز
کبھی کہا کبھی بدنگاہی کرنے والے سے. اب اگر ہو سکے تو میری پوری تقریر بھول جانا، مگر میرے شیخ کا یہ فرمان اپنے موبائلوں کی اسکرین پہ لگانا، اسٹیٹس پہ لگانا، اسٹوری پہ لگانا، اپنے گھر میں لگانا، اپنی بیٹی کو پڑھوانا. میرے شیخ محی الدین عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. میرے ساتھ ذرا دوہرا لیں، موت تجھے حال بدلنے نہیں دے گی. جس حال میں مرنا چاہتا ہے اسی میں جینا شروع کر دے. موت جب کہے گا نا تو بس 2 رکعت، نا ایک بار کلمہ، نا آج لے ان کی پناہ، آج مدد ان سے. یہ کیا میرے دوست 22 سال کا نوجوان ہے، دلی میں فلم دیکھ رہا ہے تھیٹر کے اندر. آپ دیکھیں موت حال بدلنے، جلدی بولو، موت حال بدلنے. تھیٹر میں فلم دیکھ رہا ہے، دیکھتے دیکھتے باہر نکلا ہے، 6 ایپس اس کے بنے ہوئے، بہترین باڈی بلڈر ہے. سوچا بھی کسی نے نہیں ہے، منہ میں گٹکا ڈالا ہے، اس نے کانوں میں چشمہ، اپنے کانوں میں لگایا ایئر بڈس اور آنکھوں میں چشمہ، بہترین بلٹ انفیلڈ تیزی کے ساتھ دوڑائی. اس کو یہ خبر نہیں تھی یہ آخری اس کی یہ سواری ہے، اس کے بعد وہ کبھی بلٹ کے اس ایکسیلیٹر کو تھام نہ سکے گا، نقشے بازی دکھا نہ پائے گا. گانا سنتے سنتے جا رہا ہے، مگر موت نے اس کو اتنی بھی مہلت نہ دی کہ بائک روک کر کانوں کا گانا روک لیتا، کوئی توبہ کر لیتا. نہیں، اسے موت نے اوپر ہی گرایا. پہلے وہ گرا، اس کے بعد بائک گری. بائک روکنے تک کا موقع نہیں ملا. اس کا وہ چہرہ جسے وہ جا کر کے سیلون میں ایک اپنے دانے کو دیکھتا تھا، ایک نشان پر فیس بک رگڑتا تھا، اس میں کاسمیٹک سے علاج کرتا تھا، پورا چہرہ پھٹ کے اسی روڈ پہ بکھر گیا اور پھر اٹھایا گیا. اس 22 سال کے جوان کی لاشیں کو اٹھانے کے بعد پوسٹ مارٹم ہاؤس میں، اب بغیر کپڑوں کے ہوتے پوسٹ مارٹم ہاؤس میں لوگ، چاہے مرد مرے چاہے عورت، ان نیچرل جو بھی ڈیتھ ہوتی ہے اس میں مرد عورت بچے چھوٹے کوئی بھی کپڑے اتارنے کے بعد اس کے پاس ہتھوڑی اور چھینی ہوتی تھی. پہلے چھینی اور ہتھوڑی سے ان کے سر کو کاٹتے تھے، مگر اب ایسا وہ نہیں کرتے، بلکہ اب ان کے پاس یہ کیلنڈر ہے. کیلنڈر یہاں لگائیں گے، یہاں سے پورا پھاڑ کے پورا تلوا نکال دیتے کاٹ کے، پھر یہاں سے لگاتے، ایسے کر کے پھاڑ کے کٹ کر کے کر سے پورا پھاڑ دیں گے. اور اس کے بعد جو بھی آرگنز انہیں دیکھیں گے سر میں جو بھی دیکھ رہے، اس کے بعد موٹی والی سوئی سے وہ پلاسٹک کے تاگے سے اس کو لگائیں گے تاکہ اندر داخل کریں گے، پھر باہر نکالیں گے، اندر داخل کریں گے. میں نے اپنے پڑوسی 18 سال کے ایک جوان کو 2019 میں نے غسل دیا تھا. میں نے اس کا ہاتھ اس کے سر کو رکھا، اٹھایا، اور اس کے سر کو جب اٹھایا تو اس کی ایک سفید انگلی میں میری اس کی ایک سفید ہڈی میری انگلی میں لگی اور اتنی زور سے اندر داخل ہوئی کہ میرے خون نکلا. میں رونے لگا. ایک صاحب نے کہا کیا آپ کے درد ہوتا ہے؟ میں نے کہا نہیں، مجھے میرے حضور کی حدیث یاد آتی ہے. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، میرے سرکار ارشاد فرماتے ہیں، جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو وہ کہتا ہے آرام سے، ذرا آرام سے میرا ہاتھ اٹھا، تیرے ہاتھ اٹھانے سے مجھے تکلیف ہوتی ہے. اللہ اکبر. یہ جو تقریر سن کر کے میری بات میں دلچسپی نہیں لے رہے ہیں، ان سب کو بھی موت آنی ہے. یہ جو تقریر کر رہا ہے ایک دن یہ بھی تخت غسل پہ رکھا ہوگا اور پھر اس کے رشتہ دار اس کے ہاتھ تک نہیں لگائیں گے. مرنے کے بعد انسان کتنا ڈرونا بن جاتا ہے. نہ بیٹے ہاتھ لگائیں، اس کی گھڑی سے ڈر نہیں لگتا، وہ اتار لی جاتی ہے. اس کی انگوٹھی سے ڈر نہیں لگتا، وہ اتار لی جاتی ہے. اس کی چھوڑی ہوئی دولت سے ڈر نہیں لگتا جو ڈال لی جاتی ہے. اس کے موبائل سے ڈر نہیں لگتا، اس میں سم ڈال لیا جاتا ہے. مگر ہائے افسوس میرے بھائی کہ تو نے موت کے بارے میں کبھی غور نہیں کیا. مولا کائنات مولا علی فرماتے ہیں سن، تو موت کی بات پر بات بدلنے کی بات کرتا ہے، تجھے موت کی سختیاں سننے میں تکلیف ہوتی ہے. یہ بتا جب تو موت کی بات کو بدلتا ہے تو تو موت کو کیسے برداشت کرے گا؟ تو موت کو کیسے فیس کرے گا جب تو موت کا ذکر نہیں کرتا؟ فرماتے ہیں مولا کائنات مولا علی سیدنا مولا کائنات، تو اگر موت کو یاد کرے گا تب بھی مرے گا، نہیں یاد کرے گا تب بھی مرے گا. مگر یاد کرنے والے کی موت میں اور نہ یاد کرنے والے کی موت میں فرق ہے. جو یاد کرے گا آسانی سے مرے گا، جو یاد نہیں کرے گا بڑی غفلت میں مرے گا، بڑا سخت مرے گا، بڑا خطرناک مرے گا. اور میرے دوست
میرے بھائی تجھ سے گزارش ہے، میں تجھ سے بتا رہا ہوں کہ اب اس کو غسل دیا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں لے کر کے جب چلتے ہیں جنازے کو تو وہ کہتا ہے او میرے آخری مجھے لے کر کے منزل پہ پہنچانے والے، مجھے کاندھا دینے والے، اپنا پاؤں ذرا دھیرے دھیرے رکھ، تیرے پاؤں کی دھمک سے مجھے تکلیف ہوتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ سیدہ مریم کی قبر پہ گئے اور جا کے بولے میری امی میں اب آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں اور مردے جلا لیتا ہوں، اللہ کی فضل سے آپ کہو تو اندر سے آپ کو نکال لوں، حضرت مریم کے قدموں پہ میں قربان ہو جاؤں۔ میرے باپ کی اوقات بھی مریم کے سامنے کچھ نہیں، مگر وہ اندر سے آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ نا 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 مجھے زندہ نہ کرنا۔ جب روح نکلی تھی اتنی تکلیف ہوئی تھی کہ اس کا احساس مجھے ابھی تک ہو رہا ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، اس کے جنازے کو وہاں سے کالی پنی میں سمیٹ کے بہن کے گھر میں دے دیا گیا۔ سوچو تو میری آنکھیں بند ہو رہی ہیں، ایک موت کا فرشتہ آ گیا ہے اور میرے ہلکے ہلکے نیچے کے پورے حصہ اس پہ فالس سا اثر ہو گیا ہے، بس میرا چہرہ موومنٹ کرتا ہے اور اس سے بھی فرشتوں کو دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر روح میری نکال لی گئی ہے۔ آپ کو تو ڈر نہیں لگتا، زیادہ پڑھے لکھے ہو، زیادہ علم ہو گیا ہے، زیادہ متقی ہو، تو چلو لو آپ سے بڑے متقی کا ذکر کرتا ہوں، بلکہ ان سارے لوگوں میں اتنا کوئی متقی نہیں ہوگا، بلکہ ہم سب اس کے پاؤں کی دھوبن کے برابر نہیں ہو سکتے۔ سیدنا ابو ہریرہ انتقال ہونے والا ہے، موت کا بالکل آخری لمحہ ہے، کبھی ان کا رنگ زرد ہوتا ہے، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، کبھی زرد، کبھی سرخ، انتقال کا بالکل وقت ہے، کانپتے ہیں صحابی، کبھی بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں آئے۔ کسی نے پوچھا کیا موت سے ڈرے ہیں اتنے بڑے صحابی؟ کہا نہیں نہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب مرنے والا ہوتا ہے بندہ تو اس کے لیے جنتی کفن آتا ہے، جنتی کے دوزخ کے لیے دوزخ سے فرشتہ کہ اس کے لیے جو ہے وہ دوست کی کفن لے کے آتا ہے، اور مرنے وقت انسان کو خبر ہو جاتی ہے وہ جنتی ہے یہ جہنمی۔ تو بس ابو ہریرہ یہ عرض کر رہا ہے مالک آخری لمحات ہیں، میری سانس کی مالا ٹوٹنے والی ہے، اے مالک اگر اس وقت تو نے ابو ہریرہ کو معاف نہ کیا تو ابو ہریرہ برباد ہو جائے گا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی نجار کے قبرستان کے قریب گئے تو آپ کی اونٹنی اوپر نیچے ہو رہی ہے، بہت بے قرار ہے۔ میرے آقا کریم نے فرمایا یا رسول اللہ اونٹنی، فرمایا ادھر قبر میں عذاب ہو رہا ہے اور جو آوازیں میری اونٹنی اور میں سن رہا ہوں، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفن کرنا بند کر دو گے تو میں تمہیں دکھاتا کہ قبر کا عذاب کیا ہوتا ہے، یہ کیسے دباتی ہے، یہ کیسے مچلتی ہے۔ اوے میرے بھائی میرے دوست ادھر دیکھ، ماں روئی ہے میرے بیٹے میرے لال، صبح ٹھیک گیا تھا، باپ رو رہا ہے، میری کمر ٹوٹ گئی، بہنوں کے حال برے، مگر سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا، سب کا درد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اب رشتہ دار کہہ رہے جلدی 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 ہماری دکانیں بند ہیں، اور محلے والے کہہ رہے جلدی وقت ہو رہا ہے، یار نہیں روک رہے، اوے تجھے 10 منٹ کوئی روکنے والا نہیں ہے، جس دنیا کے چکر میں تو اللہ سے دور ہے، یہ 10 منٹ ہر رشتے میں جفا ہے، ہر رشتے میں بے وفائی ہے، ہر رشتے میں ایک لالچ ہے، ہر تعلق میں ایک لالچ ہے، دنیا ایک لالچ کی جگہ ہے، ہر آدمی لالچ سے ایک دوسرے سے ملتا ہے، یہ دنیا ہے، ایک کوئی نہیں۔ کتنے خطیب ایسے ہیں جن کے نام پہ لوگ میلے لگتے تھے مگر آج ان کی قبروں پہ کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، کتنے شاعر ایسے ہیں جن کے جانے سے بڑی بڑی محفلیں ہوتی تھی، بڑے بڑے ہنگامے ہوتے تھے، مگر آج ان کی قبریں سنسان ہیں، کوئی ایک کمکما چلانے تک کے لیے نہیں جاتا۔ کس دنیا میں لگے ہو، نہ کسی پیر کو چھوڑے، نہ کسی فقیر کو چھوڑے، نہ کسی میاں کو چھوڑے، نہ کسی مرید کو چھوڑے، نہ عالم کو چھوڑے، نہ جاہل کو چھوڑے، نہ کسی بادشاہ کو چھوڑے، نہ کسی امیر کو چھوڑے، نہ عورت کو چھوڑے، نہ مرد کو چھوڑے، نہ بچے کو چھوڑے۔ کیا عمر ہے آپ کی، کون سی دنیا میں جی رہے ہو؟ 18 سال تو جا کر کے دیکھو قبرستان میں 18 سال کا مردہ ہے، 20 سال، ہاں 20 سال کا آدمی ملے گا، 25 سال ملے گا، 30 سال ملے گا، 40 سال ملے گا، 50 سال ملے گا۔ ایک قبرستان میں الگ الگ عمروں کے لوگ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں۔ ہم کو بھی ایسا لگتا تھا کہ ہم 20 سال میں مریں گے نہیں، مگر مر گئے۔ 25 سال کا کہہ رہے ہم کو بھی لگتا تھا، مگر یہ دنیا کسی کی نہیں ہے، یوں ہی آباد رہے گی دنیا، یوں ہم نہ ہوں گے تو کوئی ہم سے ہوگا۔ کتنا بھی دل لگا لے کوئی زندگی کے ساتھ، یہ زندگی وفا نہیں کرتی کسی کے ساتھ۔ اے جوانی پہ غرور نہ کرنا، یہ بالکل یہ کسی عدل نے ہی قسم چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اس سے سکندر فاتح بھی ہارا، نکلے کہ کیا کیا نہ حضرت سدھارا، نکالے کہ یہی ٹھاک سارا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جنازہ اٹھ گیا 22 سال کے جوان کا، کوئی زیادہ کسی کو کوئی تکلیف نہیں، ہاں کچھ قریبی لوگ روتے، اس کے بعد قبر میں دفن کر دیا، اوپر سے مٹی ڈال کے لوگ چلے گئے۔ ایک ہمارے یہاں ایک صاحب نے بتایا کہ ایک
बहुत बड़े आदमी की कब्र खोदी गई तो बिच्छू निकले, फिर उसको बंद कर दिया गया, फिर दूसरी जगह खोदी गई तो फिर बिच्छू, काले काले मोटे मोटे बिच्छू, फिर तीसरी जगह बना दी गई तो तीसरी जगह भी बिच्छू। उलमा ने कहा ये बिच्छू नहीं है, अजाब है, ये दफन होने से पहले शुरू हो गया है। आए मेरे भाई, कौन सी जिंदगी जी रहे हो आप, कौन सी वाली? अब जब उसको कब्र में दफन कर दिया गया और जैसे ही वो दफन करके लोग लौटे तो हुजूर फरमाते, मुर्दा कहता है मेरे दोस्तों कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी, एक थोड़ा तो वक्त दो मुझे, थोड़े वक्त के लिए रुक जाओ। कोई नहीं रुकता, ना भाई रुकते ना बेटे रुकते, कोई नहीं रुकता। मेरे भाई सवाल ये, जब हुजूर उसकी कब्र में आए होंगे, जो फिल्म देख के मरा था, तो उसने हुजूर को उन आंखों से कैसे देखा होगा जिन आंखों से उसने गंदी फिल्म देखी थी। कल है दीदार का दिन, आज यहाँ आंख बेकार है, क्या होना है, ले वो हाकिम के सिपाही आए, गोश्त तैयार है, क्या होना है। एक भी वीडियो ऐसा नहीं है जो तुम्हारा अल्लाह के इल्म में ना हो, एक भी रील की कोई ऐसा हिस्सा नहीं जो अल्लाह ने ना देखा हो। वो काले पहाड़ में चलने वाली चींटी के पाँव के निशान भी देख लेता है। अल्लाह मुल ग़ुयूब है। कैसे मरना चाहते हो, ये रुसवाई के साथ, फिल्मों के साथ, ड्रामों के साथ, बेनमाजी बन के, ऐसे कि तुम्हारे आसपास खड़े होकर लोग कलमा पढ़ रहे हैं फिर भी तुम्हें कलमा याद नहीं आ रहा है। देखा तुमने कुछ लोग इसके कलमा पढ़ो फिर भी ऐसी मौत न मरो। मौला अली फरमाते, इधर देखो कफील भाई, मेरा मोबाइल नीचे रखो, और बड़ी आपसे गुजारिश है, इधर देखो, आपसे बड़ी गुजारिश, इधर देखो, माशाअल्लाह, ये मेरी तरफ देखिए। ये मौला अली फरमाते, देखो ऐसे ना मरना कि तुम्हें मौत के बाद कोई इबाम हो, नहीं, हेजिटेशन नहीं होना चाहिए, मौत के बाद कोई इबाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल फ्री होके मरो। मौत को इस्तकबाल कहो, मौत को कहो मुझे कोई काम नहीं है। ऐसी मौत नहीं मरना कि तुम्हें बार बार लोग कहे कलमा पढ़ो फिर भी तुझे गुनाहों की वजह से कलमा याद नहीं आ रहा। मौत की तैयारी कर ले, मौत मारो। गौसुल आज़म फरमाते, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, ऐसे मर कि हाल बदल ले, वरना तुझे मौत हाल बदलने नहीं देगी। लोग कलमा पढ़ा रहे फिर भी कुछ लोग कलमा पढ़ने के लिए तैयार नहीं, मगर मियां ऐसे मरो बिल्कुल बेफिक्र होके। मौत ऐसी नहीं होनी चाहिए कि तुम्हें बच्चों का अफसोस हो, तुम्हें घर वालों का। मौला अली के जब तलवार मारी गई, इमाम हसन रोए, आपने फरमाया हसन रोते क्यों है, तेरा बाप मौत को इस कदर जानता है जिस कदर दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के पिस्तान को पहचानता है। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। मौला अली कोई अननोन जगह पे नहीं जा रहा है, करीम रब के पास जा रहा है। ऐसे नहीं मरना है कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, बल्कि ऐसे मरो कि तुम जाओ तो लोगों को कलमा याद दिला के चले जाओ। इधर देखो, बरेली में एक कलंदर है, बरेली में एक बुजुर्ग है, 92 साल की उम्र है, 92 साल की उम्र है, इंतकाल का वक्त करीब है। मगरिब के बाद उस बुजुर्ग पे गशी तारी हुई है और रात के 11-12 बजे के वक्त उनकी आंख खुली तो पहला सवाल यही था, क्या मैंने नमाज पढ़ी है, क्या मैंने नमाज पढ़ी है, क्या मैंने नमाज पढ़ी है। हुजूर नहीं, ईशा की नमाज नहीं पढ़ी, मगरिब की आपने पढ़ ली थी, क्या मुझे वुजू कराओ। वुजू कराने के लिए कोई हिम्मत नहीं हो रही है, आपको वुजू कराने में बड़ी तकलीफ होती है, हाथ पैर आपके तकलीफ में है, बिल्कुल मौत का वक्त है, वुजू बड़ी मुश्किल से कराया गया। फिर कहा कि हुजूर बैठ के नमाज का मुझे खड़ा करो, कहा बैठ के नमाज पढ़ो, कहा आज तक नहीं पढ़ी तो ये तो फिर आखिरी नमाज है, इसे मैं कैसे बैठ के पढ़ूंगा। खड़े हो गए, खड़े हो गए, खड़े हो गए और फिर 40 मिनट 92 साल के बुजुर्ग पे कहां से वो ताकत आ गई। आराम से सजदा, आराम से रुकू, बड़ी आराम से तसल्ली से नमाज। उसके बाद लेट गए और कहा लोगों तुम में से अगर किसी का मैंने दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो, मैं दुनिया से जा रहा हूं। फिर कहा आ गया, पढ़ो कलमा, पढ़ो कलमा। सबने कलमा पढ़ना शुरू किया। उस बुजुर्ग ने मुस्कुरा के सबकी तरफ देखा, फिर चेहरे पे मुस्कुराहट आई। उस बुजुर्ग ने कलमा पढ़ा, सबको कलमा पढ़ाया। ऐसे न मरे कि कलमा लोग याद दिलाएं, ऐसे दुनिया से जा रहे हैं कि भूले हुओं को कलमा याद दिला के जा रहे हैं। उस अजीम और शान हस्ती का नाम शहजादा आला हज़रत हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद था, जिसने ये कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने। मुफ्ती आज़म नूरी कॉन्फ्रेंस उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयदी शमात मियां साहब क़िबला।
میرے بھائی ابھی وقت ہے، آ جا مفتی اسلام کے اس جلسے میں، تو اسلام پہ پورا پورا اتر جا کر۔ جواب دے لا جواب ہائے سبحان اللہ۔ میں ان علماء کا خادم ہوں، بہت چھوٹا سا انسان ہوں، میں بہت ہی نہایت ہی گھٹیا انسان ہوں، میری کوئی تعریف نہیں ہے، بہت ہی گھٹیا انسان ہوں میں، اللہ معاف کرے۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ میرا نفس جب خوش ہوتا ہے تو اسے ذلیل کرتا ہوں میں، یہ جب خوش ہوتا ہے تو میں اسے ذلیل اندر ہی اندر کرتا ہوں، ورنہ یہ اگر اپنا سر اٹھا لے تو انسان کو سرکش بنا دیتا ہے۔ ہاں، ہمارے ایسے پیر نہیں تھے جو آج کل کے یہ ڈرامے چل رہے ہیں، نہیں نہیں، ہمارے پیر مفتی اعظم ہند تھے، ہمارے پیر بولو تو کون تھے بولو؟ آج کل حضرت اشتہار میں حبیب اللہ بھائی حضرت کا نام چھوٹا ہو جائے، جس حضرت جو حضرت ایسا کرتے ہیں انہیں کو کہہ رہا ہوں، سب کو نہیں کہہ رہا ہوں، تو وہ گاڑی پیچھے مڑوا دیتے ہیں، کہتے ہیں جو اشتہار میں عزت نہیں دے پایا وہ ہمیں جلسے میں کیا عزت دے گا۔ اب اس جاہل کو پیر کو کوئی سمجھائے کہ عزتیں جلسے والا نہیں مدینے والا دیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو ادھر دیکھو، اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی اعظم فرماتے ہیں میں مراد آباد کے ریلوے اسٹیشن پہ کھڑا تھا، اور پھر کسی نے مجھ سے پوچھا آپ کہاں رہتے ہو؟ میں نے کہا بریلی، تو انہوں نے کہا بڑے لہیم شہیم انسان تھے، میرے پیر ہیں شیخ احمد رضا، انہیں میرا سلام کہہ دینا۔ کہتے ہیں وہ واپس پلٹا تو میں رونے لگا، کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ مجھ سے کہیں یہ پوچھ لے کہ آپ کس کے بیٹے ہو، تو میں جھوٹ نہیں بول سکتا تھا، اور میں اپنے آپ کو اس لائق نہیں سمجھتا ہوں کہ احمد رضا کا بیٹا ہوں۔